لندن کی عدالتوں میں فیصلے ہو گئے، وہاں سے شہباز شریف صاحب کو عزت مل گئی، پاکستان کی عدالت سے وزیر اعظم پاکستان بھی اپنی عزت بحال نہیں کرا سکے کہ ہم نے تو ووٹ لینے ہیں، تو ووٹ تو ہمیں لوگ آپ کی وجہ سے دیتے ہیں، آپ کا نام ہم نہ لیں تو ہم تو کوئی ووٹ نہیں دے گا۔ میاں صاحب وزیر اعظم نہیں بنے تو وہ کیا ناراض ہو گئے؟ لوگوں کو کام کے ذریعے پھر قائل کریں۔ پہلے بھی آپ نے بہت کام کیا، لوگ قائل نہیں ہوئے، لوگ تو عمران خان کے قائل ہوئے۔ عمران خان کے خلاف ایک مقدمہ بھی سیاسی بنیاد پہ بنوایا جائے گا تو آپ اس کے خلاف؟ بالکل اٹھاؤں اور زوردار آواز اٹھاؤں گا۔ اس ملک میں اگر کوئی تباہی ہوئی ہے اس میں جوڈیشری کا بڑا اہم کردار ہے، ان کو نہیں سزا ہوئی۔ ناظرین السلام علیکم۔ وی نیوز ایکسکلوسیو میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے بے تحاشا پرسنالٹیز کے انٹرویو کیے، پرائم منسٹرز کے بھی انٹرویو کیے، منسٹرز کے بھی، سوشل ورکرز کے بھی، اور بہت سارے لوگ اس پلیٹ فارم پر آئے اور ہم نے ان سے گفتگو کی۔ آج جس شخصیت کو ہم نے مدعو کیا ہے وہ میرے لیے بڑی محبوب بھی ہیں اور محترم بھی ہیں۔ میں نے کم از کم ذاتی طور پہ، میری بہت زیادہ ان سے ملاقات نہیں رہی، لیکن ان کے بارے میں پڑھ کر، ان سے گفتگو کر کے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور میرے لیے صحیح معنوں میں بہت عزت کی، احترام کی بات ہے کہ آج وہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں، اور یہ بڑے پرانے سیاستدان ہیں، نواز شریف صاحب کے بڑے ہی قریبی ساتھی ہیں۔ اگر کسی نے کوئی بات منوا سکتا ہے نواز شریف صاحب سے، یہی منوا سکتے ہیں۔ مریم نواز کے اطالیق کے طور پر مشہور ہیں، اپنی جمہوری قدروں سوچوں کی وجہ سے مانے پہچانے اور جانے جاتے ہیں۔ تو میرے ساتھ مل کر استقبال کیجیے جناب پرویز رشید صاحب۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، میں بہت خوش ہوں آپ کے آنے سے۔ بہت شکریہ عمار صاحب، کچھ بہت زیادہ آپ نے مبالغہ آرائی سے کام لے لیا۔ نہیں بالکل بھی نہیں، بالکل۔ اور خاص طور پر یہ کہ نواز شریف صاحب سے میں بات منوا سکتا ہوں تو یاد کیجیے وہ تو کہتے ہیں کہ میں تو ڈکٹیشن لیتے ہی نہیں۔ دوستوں سے شاید لیتے ہیں۔ اچھا سر، تھوڑا سا نا، پہلے ہم آپ سے گفتگو کرتے تھے جب آپ لوگ حکومت میں نہیں تھے، اب آپ لوگ حکومت میں ہیں تو اب گفتگو کا انداز، سوالوں کا لہجہ تبدیل ہونا چاہیے۔ ایک ہم نے آپ کو دیکھا جمہوریت کے لیے جد و جہد کرتے ہوئے، ووٹ کی عزت کے نعرے لگاتے ہوئے، نواز شریف کے ساتھ جی ٹی روڈ پہ سفر کرتے ہوئے، اور اب آپ کی حکومت آ گئی ہے، اس سٹرگل کا پھل مل گیا ہے، اور اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو جمہوریت ہے ہی نہیں، یہ تو ہائیبرڈ نظام ہے۔ تو آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ اس ساری سٹرگل اکارت گئی؟ مجھے ویسے میں نے یہ لفظ سنا اور پاکستان کے بارے میں اپنے نظام کے حوالے سے سنا اس کو۔ پہلے تو گاڑیوں کے بارے میں سنا تھا نا، جو پیٹرول پہ بھی چلتی ہیں جی، اور بجلی پہ بھی چلتی ہیں۔ اب حکومتیں بھی ایسی ہیں۔ تو پہلے تو یہ کہ توانائی ہے نا، پیٹرول بھی توانائی ہے، انرجی بھی توانائی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر دونوں توانائی جو ہیں اس میں سے کام لیا جا رہا ہو، دونوں قسم کی توانائی سے کام لیا جا رہا ہو، تو اس میں حرج کیا ہے؟ تو پھر آپ اس بات پر نہیں، اس پہ سر ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی، میں تو آپ کے سوال کا جواب دینے کی اب کوشش کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اس میں حرج کیا؟ اگر آپ دونوں توانائیوں سے کام لیتے ہیں، ریاستوں کو لینا چاہیے کام۔ کب گاڑی پیٹرول پہ چلے گی، کب گاڑی بجلی پہ چلے گی، یہ گاڑی کی رفتار پہ فیصلہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ کتنی رفتار پہ آپ چلنا چاہ رہے ہیں۔ ایک خاص رفتار پہ آپ کہتے ہیں کہ اب پیٹرول پہ چل انجن زیادہ بہتر کام کرے گا، تو اگر ریاست بھی کسی خاص جگہ پر کسی خاص کام کے لیے سمجھتی ہے کہ اس کام کے لیے اب مجھے پیٹرول پہ شفٹ ہو جانا چاہیے، تو اس میں کون سی برائی بات ہے؟ اور کسی خاص مقام پر وہ یہ کہتے ہیں کہ اب مجھے بجلی کے ذریعے اپنے کام کو پورا کرنا چاہیے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ایک تو مجھے اس بات کو جو الزام لگا کے کہا جاتا ہے اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی، اس لیے میں نے یہ تفصیل آپ سے کی۔ اب دوسری طرف دیکھیے، پاکستان کے 4 صوبے ہیں، پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان۔ 18ویں ترمیم کے پاس بیشتر کام جو ہے صوبوں کو چلے گئے۔ تو اگر یہ آپ جو فرما رہے ہیں وہ درست ہو، اور جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ توانائی زیادہ ٹھیک اپنا کردار ادا کر رہی ہے، تو مجھے بتائیے خیبر پختونخوا میں کہاں وہ نظر آتے ہیں؟ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر تو دندناتے پھرتے ہیں، ٹھیک، بلکہ ان پر تنقید کرتے ہیں، ان کی بات نہیں مانتے۔ تو کہاں ہے وہ ہائبرڈ نظام پھر؟ ٹھیک۔
سندھ والے کیا آپ کے خیال میں بلاول صاحب بھی اپنی انداز کی گفتگو ماشاءاللہ فرما دیتے ہیں. اچھا پنجاب میں آ جائیے آپ، جو کام پنجاب نے کیے وہ سندھ میں ہوتے نظر نہیں آ رہے. ٹھیک. جو سندھ میں ہو رہے ہیں وہ خیبر پختونخوا میں ہوتے نظر نہیں آ رہے. ٹھیک. ہر بلوچستان والے چاروں صوبوں کے چیف منسٹر جو ہیں وہ ان کا اپنا ایک فلسفہ ہے، اپنا ایک ماڈل ہے، طرز حکومت، اپنی ترجیحات ہیں اور اس کے مطابق وہ اپنے اپنے کام کر رہے ہیں. اب اگر یہ وہ نظام ہو جس کی طرف آپ اشارہ دے رہے ہیں تو پھر تو چاروں طرف وہی ہونا چاہیے تھا. ٹھیک. ستھرا پنجاب سندھ میں کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک. یا جو سندھ والے ہسپتال قائم کر چکے ہیں جن کی تعریف کی جانی چاہیے وہ ہمیں کسی دوسرے صوبے میں کیوں نظر نہیں آتے؟ اگر نظام وہی ہو اور وہ تو پھر تو وہ ہر جگہ وہ اس کی جھلک نظر آنی چاہیے تھی نا. تو اس کی جھلک ہمیں اس طرح نظر نہیں آتی ہے. اس میں ایک دو ٹھیک. اب مرکزی حکومت پہ آ جاتے ہیں، وفاق پہ آ جاتے ہیں. آپ کہیں گے نہیں وہ ذرا تھوڑا سا یہ صفائی ستھرائی کے علاج معالجے سے باہر ہے، فارن پالیسی سے تعلق ہے اس کا، یہ کہہ رہے ہیں. تو مجھے بتائیے فارن پالیسی میں جو بھی آج تک فارن پالیسی ہے، خارجہ پالیسی ہے پاکستان کی، جب سے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، اسی پیریڈ کو لیں گے نا کیونکہ اسی پیریڈ میں یہ الزام لگ رہا ہے نا. ٹھیک. شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ میں یہ الزام لگا نا. تو اس میں مجھے بتائیے فارن پالیسی میں کہاں پہ آپ محسوس کرتے ہیں یا پاکستانی محسوس کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر تو یہ کرنا چاہتا تھا یا اسے یہ کرنا چاہیے تھا لیکن دوسری کسی قوت نے اس سے یہ کام کروا دیا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ غلط ہوا ہے لیکن یہ اس لیے ہوا کہ اس نظام میں ان کی بالادستی ہے. نہیں، ایسی فیلنگ نہیں ہے، ایسی فیلنگ. تو پھر کہاں ہے وہ نظام؟ ٹھیک. پھر کہاں ہے وہ؟ ٹھیک ہے. تو وہ کہیں مجھے کہیں نظر نہیں آتا. اچھا سر دیکھیں دو تین باتیں نا. اب پہلے بات تو بتائیے کہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں اس کے بعد آپ کو بھی اسی طرح نظر آتا ہے؟ اب میرے پاس کوئی جواب ہے. پہلی بات تو یہ ہے سر کہ یہ پیٹرول اور بجلی والی مثال گاڑی کے لیے تو دی جا سکتی ہے. جمہوریت تو صرف ایک قوت سے چلتی ہے اور اسے ہم نے عوام کی قوت کہا ہوا ہے. ایک پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ طرز حکومت مختلف طریقوں سے ہو سکتا ہے لیکن ووٹ کی عزت کا نعرہ آپ لوگوں نے لگایا. اور یہ ہائیبرڈ نظام یہ الزام نہیں ہے، یہ تو آپ نے اپنے اوپر بڑے فخر سے قبول کیا ہوا ہے. کوئی الزام نہیں لگا رہا، کوئی صحافی نہیں یہ کہہ رہا کہ آپ ہائیبرڈ نظام والے، یہ تو آپ لوگوں نے قبول کیا ہوا ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں نے الزام اس کو اس لیے کہا کہ جمہوریت کے مقابلے میں اس کو الزام بنایا گیا نا کہ جمہوریت نہیں. آپ تو ووٹ کو عزت کی بات کرتے تھے، آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور آپ نے یہ نظام قبول کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری ایک صورت حال ہے اس وقت پاکستان کی جس میں ایک دہشت گردی کا مقابلہ بھی ہے ہمیں، جس میں ہماری سرحدوں پہ چیلنجز ہیں، دو بڑی سرحدوں پہ چیلنجز ہیں ہمارے. بین الاقوامی تعلقات میں بھی اور بین الاقوامی جو مسائل ہیں جیسے فلسطین کا ایشو ہے، صحیح. پھر امریکہ جیسی قوت نے جس نے کہ ایک اپنی خارجہ پالیسی کا ٹول جو ہے اس کو اکنامکس کو بنایا. ٹھیک. اور ہماری اکنامکس جو ہے پاکستان کی معیشت جو ہے اسے اس میں جو ہماری دفاعی صلاحیتیں اس میں ان کا کردار بھی بنتا ہے. صحیح. اپنے بالکل بنتا ہے. آپ نے جنگ جیتی ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے اس میں، ڈیفنس پروڈکشن میں. تو اب یہاں پہ اگر وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو کچھ کامیابیاں ملتی ہیں تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جمہوری ڈومین میں انہوں نے دخل دینا شروع کر دیا. ٹھیک. ان کا کردار ایک مخصوص جگہ پہ ہے. دیکھیں دنیا میں بہت سارے ملکوں نے اپنی خارجہ پالیسی جو تھی وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ذریعے بھی آگے بڑھائی یا نہیں بڑھائی. ٹھیک. ٹھیک. بہت ساری دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں مختلف ریاستیں ان کی پشت بنائی کرتی تھیں. تو اگر پاکستان کے اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں، یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز تو نہیں ہے نا، دے آر اسٹیٹ ایکٹرز. اگر اسٹیٹ ایکٹرز پاکستان کے جو ہیں
وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، پاکستان کی معیشت میں مددگار ہونے میں اپنی صلاحیتوں کو صرف کرتے ہیں، تو اس میں کون سی حرج کی بات ہے؟ اس پہ کہاں پہ ووٹ کی عزت جو ہے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے؟ ویل جسٹیفائڈ. تو ووٹ کی عزت میں تو اضافہ ہوا. ٹھیک. دیکھیے مجھے بتائیے، کیا پارلیمنٹ ہاؤس کا وہ منظر آپ بھول گئے جب جو ہمارے اس وقت کے سربراہ ہیں فیلڈ مارشل، وہ آ کے وہاں پہ بیٹھ کے تھے پارلیمنٹ کے احترام میں، یاد ہے آپ کو؟ جی بالکل بالکل. تو اس سے زیادہ اور ووٹ کی کیا عزت ہو سکتی ہے؟ اور کیا یہ جو اب ایک جوڈیشل ایکٹیویزم تھا، ہاں جس نے وزرائے اعظم کی گردنیں اتارنے کے اور جمہوری اداروں کو نقصان پہنچانے کے، کوئی دوسرا کام ان کے آپ کو نہیں ملے گا نامہ اعمال میں. مجھے بتائیے، ان کے نامہ اعمال میں جسٹس منیر سے لے کے بالکل صحیح ہے، وہ اور تو بہت جسٹس ثاقب نثار تک کا نامہ اعمال کیا ہے؟ اس سے آگے بھی کچھ جا سکتے ہیں. ثاقب نثار بندیال صاحب، جی ہائے یہ کم بخت، ماشاء اللہ کیوں نہیں لگا دیتے؟ تو یہ مجھے بتائیے کہ یہ ووٹ کو عزت نہیں ملی پارلیمنٹ سے؟ بالکل ملی. یہی ووٹ کی عزت تھی، اسی کو ووٹ کی عزت کہتے ہیں. لہذا جن لوگوں کو ووٹ کی عزت نظر نہیں آ رہی، دراصل انہیں اپنی ناکامیاں نظر آ رہی ہیں. ٹھیک. اور وہ اپنی ناکامیوں کا بھی یہ مطلب پہناتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک سوال، مسلم لیگ نون کا کونسلر ہو، ایم پی اے ہو، ایم این اے ہو، وزیر ہو، وزیر اعظم ہو، بات کا آغاز نواز شریف ہمارے قائد ہیں، ان سے بہتر لیڈر کوئی نہیں ہے، بڑے وہ ویژنری آدمی ہیں، اور وہ جو کہ ہمیں جو سکھایا پڑھایا. لیکن نواز شریف غائب ہے. نواز شریف کہیں پہ بھی پریکٹیکل پالیٹکس میں نہیں ہے. تو آپ نے انہیں کہیں علیحدہ رکھ دیا ہے، ان کو کوئی آپ نے پالیٹکس میں حصہ لینے سے منع کر دیا ہے، عوام سے رابطے سے منع کر دیا ہے. وہ بڑے لیڈر ہیں، ان کو مختلف مسائل میں عوام کی مدد کے لیے بیانس یہ جو ہے نریٹو شیپنگ کے لیے سامنے آنا چاہیے. تو کیوں نہیں آپ لوگ آنے دیتے؟ ایک تو نواز شریف صاحب موجود ہیں شہباز شریف صاحب کی شکل میں، نواز شریف صاحب موجود ہیں مریم نواز کی شکل میں. دونوں اور باقی بھی پارٹی کے ہمارے جو وفاقی کابینہ کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ میاں صاحب کا مسلسل رابطہ رہتا ہے. اوکے. اور گائیڈنس بھی رہتی ہے. اور یہ نہیں ہوا کہ کوئی بھی میجر پالیسی جو ہے، بڑی پالیسی جو ہے، اس میں اگر کوئی ہم نے تبدیلی کرنی ہے، اس میں کوئی ترمیم کرنی ہے یا اضافہ کرنا ہے، تو وہ ان کے مشورے کے بغیر یا ان کی ہدایت کے بغیر ہوتا ہو. بلکہ جن دو کا میں نے نام لیا، شہباز صاحب کا اور مریم صاحبہ کا، یہ تو بالکل جیسے بچے جو ہیں وہ جا کے اپنے بزرگ سے روزانہ کی بنیاد پر سبق حاصل کرتے ہیں اور ہدایات لیتے ہیں. دونوں تو اسی طرح کرتے ہیں. شہباز صاحب ملیں گے تو وہ اپنی پوری ایک ایک لفظ کی روداد انہیں سنا دیں گے، اور پھر جو آنے والے دن ہیں ان کے بارے میں بھی ان کو آگاہی دیں گے، اور ان سے اسی طرح مریم بھی کرتی ہیں. بڑے میاں صاحب جو ہے وہ جب کوئی ایسا ایشو آ جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا اس پہ اپنی ٹویٹ کے ذریعے وہ اپنی بات کو کہتے بھی ہیں. ٹھیک. تو ڈو یو تھنک دیٹ از انف؟ جب دیکھیے ابھی اس وقت پاکستان میں آپ کو صرف سیاسی محاذ ہی گرم تو نہیں کرنا نا. بڑے میاں صاحب اگر وہ جو اس وقت کی صورتحال چل رہی ہے اس میں ان کی موجودگی اگر آ جائے گی نا تو یہ اور فلیئر اپ ہوں گی. تو وہ آپ کو وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو اپنی بگڑے ہوئے کاموں کو سدھارنا شروع کرے. اس جو پولیٹیکل کنفرنٹریشن ہے اس کو اوائڈ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا کام کریں، اپنے کام کے ذریعے لوگوں کو آپ مطمئن کریں، اور لوگوں کو کام کے ذریعے پھر قائل کریں کہ بھی پاکستان کو ان چیزوں کی ضرورت ہے.
وہ تو پہلے بھی آپ نے بہت کام کیا، لوگ قائل نہیں ہوئے، لوگ تو عمران خان کے قائل ہوئے. لیکن وہ تجربہ تو پھر ناکام بھی ہوا نا. اگر وہ تجربہ کامیاب ہوتا تو آج خان صاحب جو ہیں وہ وہاں بیٹھے ہوتے جہاں پہ شہباز صاحب بیٹھے ہوئے، اور شہباز صاحب بیچارے وہاں پہ ہوتے جہاں پہ شہباز صاحب کو عمران خان لے گیا تھا. وہ تجربہ ناکام ہوا. ٹھیک. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے، ایک الزام ہے کہ الیکشن کیمپین میں آپ نے نون لیگ کے ووٹرز کے ساتھ جھوٹ بولا، اور آپ نے کہا کہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم، صرف کہا نہیں سر، اس کو بڑا مارکیٹ کیا، اخبارات میں کروڑوں روپے کے اشتہار بنے، وزیر اعظم نواز شریف، اور پھر میاں صاحب وزیر اعظم نہیں بنے. تو وہ کیا ناراض ہو گئے؟ پہلے سے پولیٹیکل اسٹریٹجی تھی، یا وہ جو نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ اگر ہمیں اکثریت مل جاتی تو بہتر ہوتا، کہ چکر کیا ہوا ہے کہ اب پارٹی میں کوئی رفٹ ہوئی ہے؟ کیا سلسلہ تھا؟ لیکن جھوٹ تو بولا سر. نہیں، جھوٹ نہیں بالکل بولا. ہماری خواہش سب کی یہی تھی. ہماری خواہش یہی تھی، شہباز صاحب کی بھی یہی خواہش تھی، پارٹی کی بھی یہ خواہش تھی، اور آخری لمحوں تک انہیں اس بات پہ آمادہ کرنے کی کوشش کی. لیکن ان کی خواہش یہ تھی کہ شہباز آپ کام کریں اور مرکز میں اور صوبے میں مریم کام کریں. تو پھر ان کی جو خواہش ہوتی ہے اس کا احترام سب کرتے ہیں. ہم نے کبھی یہ بھی اس طرح کی اس گستاخی خواہش کا اظہار انہوں نے کب کیا؟ جو اخبار میں اشتہار چھپنے کے بعد اس یا طرح الیکشن کے نتائج کے بعد؟ اس طرح کی گستاخی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ یہ تو سوال اسی وقت آتا ہے نا جب انتخابی نتیجہ آ چکا ہوتا ہے، تو اس کے بعد یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کس نے کیا ذمہ داری پوری کرنی ہے. لیکن انتخابی مہم کے دوران بھی وہ یہ پوچھتے ہوتے تھے کہ بھئی آپ لوگوں نے مجھ سے تو کبھی رائے مانگی نہیں، تو یہ آپ مجھے وزیر اعظم اناؤنس کر دیتے ہیں. ٹھیک. یہ اس طرح کا سوال وہ کبھی کبھی ہلکے پھلکے انداز میں دوران سفر پوچھ لیتے ہوتے تھے. تو ہماری طرف سے ظاہر ہے کہ بالکل جو حقیقت تھی ہم انہیں بتاتے تھے کہ ہم نے تو ووٹ لینے ہیں، تو ووٹ تو ہمیں لوگ آپ کی وجہ سے دیتے ہیں. ٹھیک، بالکل آپ کا صحیح. نام ہم نہ لیں تو ہم تو کوئی ووٹ نہیں دے گا. ٹھیک. پھر وہ مسکرا کے چپ ہو جاتے تھے. اور یہ لیکن وہ کہتے تھے کہ بھئی آخری فیصلہ میں نے کرنا ہے. ٹھیک. تو پھر انہوں نے جب فیصلہ کیا تو احتراماً سب نے اس کو قبول کیا. اچھا سر، آپ لوگ نا ہمیشہ سے اس بات کے خلاف رہے ہیں، سیاسی بنیادوں پہ لیڈروں پہ مقدمات نہیں بننے چاہیے، انہیں جیلوں میں نہیں ڈالنا چاہیے، ان پہ ان کی فیملی پہ عتاب نہیں آنا چاہیے، اور آپ لوگوں نے سارا کچھ سفر بھی کیا. اب ڈفرینٹ پوزیشن ہے، ٹیبلز ڈفرینٹ ہو گئے ہیں نا، کہ آپ دوسری سائڈ پہ حکومت میں ہیں، عمران خان صاحب جیل میں ہیں، ان کی اہلیہ بھی جیل میں ہیں، ان کی پارٹی کے بہت سارے لوگ جیل میں ہیں. آپ اس کو جسٹیفائی سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، جیلوں میں 3 قسم کے لوگ ہیں اس وقت. سر. ایک وہ جن پر بدعنوانی کا کوئی مقدمہ ہے، دوسرے وہ جنہوں نے 9 مئی کے واقعات میں کوئی کردار منفی ادا کیا ہے، اور تیسرے کچھ اس قسم کے لوگ جنہوں نے میڈیا پہ ایسی زبان استعمال کی یا ایسے الزامات لگائے جس کو وہ ثابت نہیں کر سکے اور جو اخلاقی طور پر بھی بری سمجھی جاتی ہے. ان میں سے کس مقدمے کو آپ کہیں گے کہ یہ سیاسی مقدمہ ہے؟ کیا 9 مئی کے واقعات میں پاکستان کی دفاعی صلاحیتیں جو ہیں ان کو نشانہ بنانا، جناح ہاؤس پہ حملہ کرنا، 65 کی جنگ کی جو یادگاریں ہمارے پاس ہیں، جن طیاروں سے ہم نے پٹھان کوٹ اور ہلواڑہ کا حلوہ بنایا تھا، اور اپنے لوگوں کو، اپنے بچوں کے لیے فخر کے طور پر ہم نے اپنی نشانیاں سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں، ان کو تباہ کر دینا، شہداء کی تصاویر جو ہیں اور ان کے مجسمے جو ہیں ان کو نیچے گرا دینا، اس پہ اگر کسی پہ مقدمہ بنے، GHQ میں داخل ہونے کی کوشش کرنا، اور پھر جو زبان استعمال ہوئی اس میں، اور جو اس کے پس پردہ مقاصد تھے جو سب کے سامنے آتے چلے جا رہے ہیں کہ لشکر کشی کے ذریعے اپنی مرضی کی اتھارٹی حاصل کی جائے گی لشکر کشی کر کے. تو مجھے بتائیے اب اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ سیاسی بنیاد پر مقدمے بنے یا جو بدعنوانی کے مقدمات ہیں وہ تو
اگر یہ مقدمے غلط بنے تو عدالتیں تو موجود ہیں. عدالتوں میں آپ طریقوں پر طریقے لیتے ہیں, مقدموں کو ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک. سچا آدمی تو مثلا میاں نواز شریف روزانہ صبح 4 بجے لاہور سے نکلتے تھے, 9 بجے اسلام آباد پہنچتے تھے, شام کے 6-7 بجے تک اپنے مقدمے عدالت میں بیٹھے رہے روزانہ کی بنیاد پر. ان کی بیگم صاحبہ بیمار تھیں اور کچھ چھٹیاں آ رہی تھیں, عید کی غالباً چھٹیاں تھیں. انہوں نے جج صاحب سے صرف یہ کہا کہ عید کی چھٹیاں ان کے ساتھ 2-3 چھٹیاں میں مجھے دے دیں آپ, اور اس میں ایک ویکنڈ بھی تھا, تاکہ میں لندن چل کے اپنی بیمار بیوی کی عیادت کر کے آؤں. تو نیب کے وکیل نے اس کی مخالفت کی کہ بالکل جی, ہم تو 1 منٹ افورڈ نہیں کرتے کہ ان کو مقدمے کو تعطل میں ڈالا جائے, 1 منٹ افورڈ نہیں کرتے, آپ یہ اجازت نہ دیں. اور جج صاحب نے اجازت نہیں تھی دی عیادت کے لیے بیگم صاحبہ کی, جو بات اللہ کو پیاری ہو گئی. یہاں پہ مجھے بتائیے کہ مقدموں کی رفتار کیا ہے. کچھوے کی رفتار سے مقدمے چلتے ہیں, روز تاریخیں لے لی جاتی ہیں, کبھی وکیل نہیں آتا. وہ 10 ارب روپے کے ایک ہرجانے کا مقدمہ شہباز صاحب نے کہا ہوا ہے, پچھلے 4 سال سے وہ مقدمہ کا فیصلہ ہی نہیں ہو رہا. لندن کی عدالتوں میں فیصلے ہو گئے, وہاں سے شہباز شریف صاحب کو عزت مل گئی. یہاں پہ پاکستان کی عدالت سے وزیر اعظم پاکستان بھی اپنی عزت بحال نہیں کرا سکے. عمران خان نے جو داغ لگایا ان پہ, ابھی تو کون سا مقدمہ ہے جس کو میں یہ کہوں کہ مسعود صاحب, میں آپ سے پورے سب لوگ جو بھی سنیں گے ان کی موجودگی میں آپ کے لوگوں کی بھی یہ کہتا ہوں, اگر ایک مقدمہ بھی سیاسی بنیاد پر بنے گا یا بنایا جائے گا, یقین کریں میں اس کے خلاف آواز اٹھاؤں گا, زوردار آواز اٹھاؤں گا. عمران خان کے خلاف ایک مقدمہ بھی سیاسی بنیاد پہ بنوایا جائے گا تو آپ اس کے خلاف؟ بالکل اٹھاؤں گا آواز, اور زوردار آواز اٹھاؤں گا. اور ہو سکتا ہے کہ میری پارٹی اس میں میرے ساتھ کھڑی ہو جائے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے میرے قائد بھی مجھے کہیں گے کہ تم نے ٹھیک کیا, تمہیں یہ کرنا چاہیے تھا. ٹھیک. میں دوسری ایون پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ بلاول بھی کہے گا کہ انکل آپ نے ٹھیک بات کی ہے, میں بھی یہی بات کرتا ہوں, مریم بھی مجھ سے یہی بات کہے گی. لیکن ان میں سے کوئی سیاسی مقدمہ ہو تو آپ نشاندہی کریں, بالکل اس کے خلاف آواز اٹھائیں. ویل جسٹیفائی. اچھا سر, آپ کا تعلق سیاست سے تو ہے ہی, آپ کا تعلق میڈیا سے بھی ہے. اس ملک میں میڈیا میں آپ نے بڑے کارنامے بھی کیے, صحافت بھی کی, اور آپ جانتے ہیں سارے انز اینڈ آؤٹس. عمران خان کے دور میں میڈیا میں تبدیلی کی گئی اور سب کچھ تلپٹ کر دیا گیا. مطلب طلعت حسین صاحب کے بغیر ہم نے الیکٹرانک یہ نیوز اینڈ کرنٹ افیئر سوچا ہی نہیں تھا. طلعت حسین صاحب نہیں ہے, ابصار عالم نہیں ہے, نصرت جاوید نہیں ہے, اور بہت سارے ہمارے جیسے چھوٹے چھوٹے بھی کہیں نہ کہیں پھنسے ہوئے تھے. تو وہ میڈیا پورا ایک خاص طرح سے کنٹینر پہ جس طرح کیا گیا, وہ مینیج کیا گیا, بڑی زبردست ایفرٹ کی گئی. وہ مطلب اسکلفل لوگ تھے, سمجھدار لوگ تھے, انہیں میڈیا کی ہینڈلنگ آتی تھی. اب کیا وہ, اب وقت بدل گیا ہے, اب عمران خان کے خلاف ہے سب کچھ, تو کیا اس طرح میڈیا کام کر رہا ہے جس طرح آپ لوگوں کے خلاف کیا تھا؟ اور اگر نہیں کر رہا تو کیوں نہیں کر رہا؟ جو ذہن سازی کر دی گئی نا جی 15-20-25 سال سے, جس میں سیاست کو برا کہا گیا, پولیٹیکل پارٹیز کو برا کہا گیا, اس میں میڈیا بھی استعمال ہوا مکمل طریقے سے. فیض حمید صاحب نے اپوائنٹمنٹ لے کر وہیں سے رینکروں کی. فیض صاحب سے بھی پہلے بھی, ایون مجیب صاحب جو سیکرٹری انفارمیشن تھے, جنرل مجیب صاحب. ہاں ہاں, جی 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 بالکل. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانے میں بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے مقابلے میں جس چیز کو پروموٹ کر کے لایا گیا تھا وہ کرکٹ کا کھیل تھا. ٹھیک. بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد پاکستانیوں کے دل جو بجھے ہوئے تھے, ان میں دوبارہ رونق لگانے کے لیے جو میدان سجایا گیا تھا وہ انڈیا کی کرکٹ ٹیم کو بلایا گیا تھا پاکستان, آپ کو اگر یاد ہو. پھر ضیاء الحق صاحب بھی گئے تھے, کرکٹ ڈپلومیسی کا لفظ بڑا معروف ہوا تھا. تو جب انڈیا کی کرکٹ ٹیم کو پاکستان بلایا گیا, اور یقیناً پاکستان انڈیا کے کرکٹ میچ کو دیکھنے میں لوگوں کی بہت زیادہ دلچسپی ہوتی ہے. ٹھیک. اور اگر پاکستان کو کامیابی ملتی ہے ہاں تو لوگ اپنے دکھ درد اور بھول جاتے ہیں. ہاں.
تو وہ پھر مجیب صاحب کا تھا نا اس زمانے میں لائیو کرکٹ پی ٹی وی سے دکھانے کا کام بھی شروع ہوا. 4 دن ٹیسٹ میچز ہوتے تھے, 5 دن لوگ کرکٹ اس کے ساتھ جڑے ہوتے تھے, ون ڈے میچز کے ساتھ بھی. تو اس میں کرکٹ کا ہیرو بھی بنا ایک پھر بندہ, اور پھر وہ ہیرو جو ہے اس کو مجیب صاحب نے جنم دیا, پھر اس کو سیاست میں لے کے آئے. دوسرے ان کے بعد آنے والے صاحب جو تھے, حمید گل صاحب, حمید گل صاحب تو مینٹور تھے ان کے. جی. اور یہ جو پٹھان فیکٹر تھا, پشتون فیکٹر, اس کو بھی استعمال کیا گیا. ان سے بھی کتاب بھی لکھوائی گئی اس نام سے. جی. وہ پتہ نہیں, انہیں خود بھی نہیں پتا اس کتاب میں کیا لکھا ہوا تھا. اچھا سر, اب وہ پٹھان فیکٹر بھی ہمارے گلے پڑا ہوا ہے. تو اب تو عمران خان صاحب دوسری باتیں کر رہے ہیں نا. اب تو وہ بات کر رہے ہیں عوام کی طاقت کی اور عوام کے حوصلے کی اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہ ہونے کی. ماضی میں سب سے غلطیاں ہوئی ہیں, یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ نون لیگ سے کبھی غلطیاں نہیں ہوئی یا پیپلز پارٹی سے غلطیاں نہیں. سب کبھی ٹیبل کی اس سائڈ پہ رہے ہیں. کبھی اگر آج عمران خان صاحب بھی اس سائڈ پہ آ گئے ہیں تو آپ لوگ کیوں معترض ہیں؟ جی, سب سے غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن ایک غلطی شاید کسی نے کبھی بھی نہیں کی, اور وہ یہ تھی کہ عوام کے مفاد کو ہمیشہ سب نے اپنی ذات سے زیادہ مقدم سمجھا. ٹھیک. سیاست میں ذات کا دلچسپی ضرور ہوتی ہے. سیاستدان سادھو نہیں ہوتے. ہاں, سیلف لیس نہیں ہوتا. جی, ہم سادھو نہیں ہوتے. ہاں. ہم میں سے کوئی یہ کلیم نہیں کر سکتا, میں بھی پرویز رشید بھی یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میں عیدی ہوں. ٹھیک. ہم میں سے کوئی عیدی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمارے سیلف انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ نہیں تو چلو اس چیز کا تو دلچسپی ضروری ہوتی ہے کہ باہر سڑک پہ جا رہا ہوں تو مجھے دیکھ کے لوگ میرے ساتھ تصویر کھنچوائیں. ہاں. ٹھیک. کم سے کم اتنا لالچ تو ہوتا ہی. ٹھیک ہے. لیکن عوام کے مفاد کو ہمیشہ لوگوں نے پیش نظر رکھا. ٹھیک. نواز شریف صاحب نے محسوس کیا کہ پاکستان کو ایک اچھا انفراسٹرکچر چاہیے تاکہ صنعتی ترقی ہو سکے, اور وہ انفراسٹرکچر بلڈ کرنے پہ لگ گئے. اچھا, بھٹو صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ 71 کی جنگ کے بعد وہ وزیر اعظم بنے. جی. اس وقت وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ اگر پاکستان کی دفاعی صلاحیتیں بڑی ہوتی تو شاید ہندوستان سے ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. تو انہوں نے نیوکلیر جو تھا ہمارا اس کی بنیاد رکھی, یہ ٹیکسلا ہیوی کمپلیکس جو تھا اس کی بنیاد رکھی, کامرا کی بنیاد انہوں نے رکھی, جہاں پہ نواز شریف صاحب نے کامرا میں جے ایف تھینڈر جو ہے اس کی بنیاد رکھی, یہ جو آج ہم دنیا کو بتاتے ہیں جس نے ہمیں کامیابی بھی دلوائی ہے, یہ نواز شریف صاحب کے دستخطوں سے. اور پھر وہ مجھے یاد ہے جلاوطن تھے, لندن میں تھے, تو لندن میں نمائش ہو رہی تھی جس میں یہ جہاز کھڑا تھا اور یہ نواز شریف صاحب کھڑے دیکھ رہے تھے اس جہاز کو جو ان کے دستخطوں کے بعد بننا شروع ہوا پاکستان میں. تو کسی نیک آدمی نے آ کے ان سے کہا کہ یہ آپ کا تحفہ ہے جو دیا ہے, تو اس میں آپ بیٹھے, میں آپ کی تصویر بناؤں. پھر اس نے وہاں پہ میاں صاحب کو کاکپٹ میں بٹھا کے اس کی تصویر بنائی جہاز کی. ٹھیک. مجھے بتائیے عمران خان صاحب نے کون سا عوامی مفاد میں کوئی کام کیا؟ ٹھیک. ان کا کوئی ایک کارنامہ یاد کرا دے, کارنامہ بھی چھوڑ دیں, کام یاد کرا دیں, چھوٹا شعور دیا لوگوں کو. کون سا شعور دیا؟ کہتے ہیں کون سا شعور دیا؟ کہ گالی کیسے دینی ہے. یعنی خود جس بندے کو انہوں نے اپنا لیڈر آف دی اپوزیشن مقرر کیا ہے, اچکزئی صاحب, جن کے میرے دل میں جن کے لیے بہت احترام ہے میرا, ان کے لیے بہت ہی, میں ان کی ایک باوقار شخص ہیں, وہ جمہوری شخص ہیں, اور میرے ان کے والد صاحب کے ساتھ بھی بڑے اچھی سلام دعا تھی, پیار محبت کا رشتہ تھا, بڑے اچکزئی صاحب کے ساتھ بھی میرا. تو اس میں دونوں حوالوں سے میں ان کی بہت قدر کرتا ہوں. تو آپ کو معلوم ہے جو کھڑے ہو کے اپوزیشن لیڈر کے طور پر جو انہوں نے اپنی میڈن تقریر کی وہ کیا تھی؟ پہلی تقریر جو تھی اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں گفتگو میں وہ الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے جو ہم اپنی ماں باپ, بہن بھائیوں, بیوی کے سامنے استعمال نہ کر سکتے ہوں, بیٹیوں کے سامنے استعمال نہ کر سکتے. یہ انہوں نے اپنی پہلی تقریر, تو وہ کس کو ایڈریس کر رہے تھے؟
کیا مسلم لیگی ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، یا پیپلز پارٹی والے ایسے، یا جماعت اسلامی والے ایسے، یا جمعیت علماء اسلام والے وہ ایڈریس کر رہے تھے؟ وہ اپنی پارٹی کو اور یہ بات کہہ کے پھر انہوں نے پیچھے اپنی صفوں کو دیکھا، جو ان کے پیچھے پی ٹی آئی والے بیٹھے تھے ان سب کو دیکھا، ان میں سے کسی نے ڈیسک نہیں بجایا ان کی اس بات پہ. ٹھیک. میں پیچھے بیٹھا ہوتا اور وہ یہ بات کہتے تو میں ان کے احترام میں ڈیسک بجاتا اور اس اچھی بات کی داد میں بھی ڈیسک بجاتا. اچھا سر، ساتھ یہ ذکر ہو رہا ہے، یہ بتاتے چلیں کہ اچکزئی صاحب کی جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے اس میں لوگ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کی انڈورسمنٹ شامل تھی نہیں، وہ بالکل جو ایک پروسیجر ہے اس کے تحت ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی. کوئی فون شون نہیں آیا کچھ نہیں. کوئی اچھا سر، ایک سبجیکٹ جو وچ از ویری کلوز ٹو یور ہارٹ، مریم نواز کی ایز سی ایم کارکردگی، اور میں چونکہ آپ نے دیکھا ہوا بھی ہے آپ کا ان کے ساتھ جو مراسم ہے وہ ایک لیڈر اور ایک کارکن کے بھی ہیں، ایک انکل کے اور ایک بچی کے بھی ہیں، اور ایک استاد کے اور ایک اسٹوڈنٹ کے بھی ہیں، وہ آپ کا بہت احترام کرتی ہیں. تو یہ آپ کیسے ان کے اس عرصے کو ایویلویٹ کرتے ہیں کارکردگی کی سطح پر، نیریٹو شیپنگ کی سطح پر، سیاسی محاذ پر بھی؟ میں اس کو اب صرف ایک جملے میں کہوں کہ اب وہ میری استاد ہے. جی. اور اب میں ان سے سیکھتا ہوں بہت سی چیزیں، بہت سے کام ان سے سیکھتا ہوں. محنتی ہیں اور تخلیقی ہیں. ٹھیک. اور کسی بھی شخص کے لیے جس کو ذمہ داری مل جائے اس کا تخلیقی ہونا جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے. صحیح. کہ وہ کون سے مسائل کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. دیکھیے پاکستان میں پنجاب میں بڑی اچھی حکومتیں رہیں. صحیح. اور سر چھوٹو رام پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، ان کی آج تک ان کو یاد کیا جاتا ہے جو انہوں نے لینڈ ریونیو کے کام کیے تھے ان کے حوالے سے. نواز شریف صاحب کو یاد کیا جاتا ہے. کچھ اور لوگوں کا بھی ذکر ہے، شہباز صاحب کا بھی ذکر کرتے ہیں، بہت اچھے الفاظ میں لوگ، انہوں نے بھی بڑے اچھے کام کیے. اور لوگ بھی تھے، حنیف رامے صاحب کو بھی یاد کرتے ہیں کہ انہوں نے کچی آبادیاں، گھروں کو ملکیت کے حقوق دیے تھے دیہاتوں میں لوگوں کو. لیکن پنجاب کے دیہاتوں کی صفائی کی طرف کسی کا دھیان نہیں تھا گیا. ٹھیک. کہ مجھے تو وہ یہ ایک تخلیقی بات تھی جو انہوں نے سوچی کی. اور اب دیکھیں وہ صفائی سے شروع ہی تھی. کل ان کی ایک میٹنگ تھی جس کے بارے میں ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہا تھا کہ اب بیوٹیفیکیشن کی وہ بات کر رہی ہیں. ٹھیک. کہ صاف تو میں کر چکی ہوں، حسین بھی کر رہی ہوں، اب مجھے اسے خوبصورت بنانا ہے. صحیح. تو یہ ان کی تخلیقی صلاحیتیں بھی ہیں. اچھا پھر مریضوں کو دوائیاں دینے کا کام تھا، اس کو مریض بہت اپریشیٹ کرتے تھے. شہباز صاحب نے اس کام کو بڑے اچھے طریقے سے نبھایا. انہوں نے کہا نہیں، خالی دوائی نہیں دینی، اس کے گھر چل کے دینی ہے. مریض کیوں اسپتال آئے؟ تو اب لاکھوں کی تعداد میں مریض ہیں جن کی دوائی ان کے گھر پہ ان کو ملتی. ٹھیک. تو وہ ایک تخلیقی ذہن رکھتی ہیں. سیاسی محاذ پہ بتائیں، یہ تو کارکردگی ہو گئی. سیاسی محاذ پہ جس یوتھ بلج کا ذکر کیا جاتا تھا وہ تو یونیورسٹیز میں ہے نا. پھر جی جی. تو وہ اب یونیورسٹیوں میں جاتی ہیں. اور پنجاب میں کوئی شہر ایسا نہیں جس کی یونیورسٹی میں وہ نہ گئی ہوں، بلکہ 2 3 دفعہ گئی ہیں. اور نوجوانوں کے درمیان کھڑے ہو کے وہ اپنی باتیں کرتی ہیں. اور اس میں وہ یہ بات بھی کرتی ہیں کہ میں تمہارے ہاتھ میں کتاب دینا چاہتی ہوں. تمہارے ہاتھ میں جنہوں نے ڈنڈا پکڑایا تھا یا تشدد کا سامان پکڑایا تھا، میں ان کو کنڈیم کرتی ہوں. اور پھر وہ یوتھ تالیاں بجاتی ہے اس بات کے اوپر. تو یہ سیاسی کام وہ کر رہی ہیں اور بڑا اچھا کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. سیکنڈ لاسٹ کوشچن سر، پاکستان میں نا 2 قوتوں کی ڈبیٹ رہی ہے، اور مجھے لگتا ہے، اور میرا ذاتی خیال ہے، آئی مے بی رانگ، مجھے کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، اور وہ ڈبیٹ شاید ہم نے بہت محدود کر دی، اور وہ اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی قوتوں کے درمیان ایک جنگ کی کیفیت ہم نے ہمیشہ سے ڈسکس کیا. اسی پہ بھی سول ملٹری ریلیشن شپ ڈسکس ہوتا رہا. لیکن ایک قوت اور بھی رہی ہے. اچھا اب دیکھیں فیض امین صاحب کو سزا ہو گئی، ایک جرنیل کو وہ بھی نہیں رہا کہ کسی کو سزا نہیں ہوئی، سیاستدانوں کو تو ساتھ بہت بری. لیکن اس ملک میں اگر کوئی تباہی ہوئی ہے اس میں جوڈیشری کا بڑا اہم کردار ہے، ان کو نہیں سزا ہوئی. تو کیا آپ کیا اس کے لیے ایک لائحہ عمل تجویز کرتے ہیں؟ یہ آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں
اور جس محبت کا اظہار آپ نے کیا تھا شروع میں اس پروگرام کی ابتدا میں، اس کے بعد اب آپ مجھ سے انتقام لینے پر اترے. نہیں بالکل انتقام نہیں لے رہا، لیکن میں اس کا جواب چاہتا ہوں نا، ایک سیاسی ورکر سے ایک جواب. 4 مارشل لاؤں کی سزا میں نے بھگتی، ایوب، یحییٰ، ضیاء، مشرف. آج بھی مجھے ان سے خوف نہیں آتا، ان سے مجھے خوف آتا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا گروپ سے 3 وزیر اعظم جو ہیں وہ کھا گئے. ٹھیک ہے، پارلیمنٹ کو کبھی چلنے ہی نہیں دیا. پارلیمنٹ قانون بناتی ہے، اس قانون کو ختم کر دیتے ہیں. ٹھیک. ان کا احتساب ضرور ہونا چاہیے. اب ان کا احتساب کا اپنا ایک نظام ہے، اس میں ہم اگر مداخلت کریں گے تو پورا جو اپوزیشن ہے اس وقت کی، وہ کہے گی یہ تو عدلیہ کے نظام میں مداخلت ہو گئی ہے. لہذا وہ چھپے ہوئے ہیں عدلیہ کی آزادی کے نعرے کے پیچھے. ٹھیک ہے، ٹھیک. میں امید یہ کرتا ہوں کہ اب جو ماضی میں ہوا، جیسے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن گئی ہے، یہ ہمارا وعدہ تھا. چلیں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جو شکایت آپ بیان کر رہے ہیں اس کا حل اس طرح دیکھا کہ مستقبل میں ان کے کردار سے وہ شکایت پیدا نہیں ہوگی جو شکایت اس وقت آپ نے بیان کی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آخری سوال سر، بڑا اچھا سسٹم چل رہا ہے، آپ نے بھی ابتدا میں تعریف کی کہ معاملات ٹھیک ہیں، کوئی رکھنا نہیں ہے، 1 پیج پہ ساری قوتیں ہیں. پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ 1 پیج کا نعرہ لگا اور پھر وہ 1 پیج نہیں رہا. اس کی وجوہات ہر دور میں مختلف رہیں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ 1 پیج چل رہا ہے یا تھوڑے عرصے کے بعد ناراضگیاں، شکوے، اختلافات ہو جائیں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو ہے کہ 1 پیج کا نعرہ دوسرے صاحب تھے جو لگاتے ہوتے تھے، اور خود ہی انہوں نے 1 پیج پھر پھاڑا بھی اپنا، اور پھر جو القاب دیے انہوں نے، سر میں ان کو دہرانا بھی نہیں چاہوں گا نا، وہ سارے آپ کو یاد ہیں. ہماری طرف سے تو کبھی یہ دعویٰ 1 پیج والا نہیں کیا گیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کو آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور اس وقت یہی ہو رہا ہے. ہمیں کسی سے کوئی شکایت نہیں ہوئی. وہ جو ایک مخمصہ سا پیدا کر دیا جاتا ہے، جس کی ابتدا میں آپ نے جن سوالوں سے کیا تھا، اس میں پاکستان کے ایک مخصوص صورتحال کی ضرورت ہے. وہ جو دہشت گردی کے خلاف، سرحدوں پہ ہمارے معاملات کے خلاف، اور بین الاقوامی جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، ان میں جو کردار بن جاتا ہے تو اس کو دیکھ کے شاید اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. لیکن مجھے ابھی اطمینان ہے کہ سب ہی نے اپنے اپنے ماضی کی غلطیوں سے، ہم نے بھی اور باقی اداروں نے بھی کچھ سبق حاصل کیے ہیں، اور وہ آئندہ سے اب احتیاط سے کام لے رہے ہیں. پرویز صاحب، میرا جی چاہتا ہے کہ آپ سے گفتگو ہوتی رہے، اور بہت سارے سوالات ہیں لیکن لوگوں کے سننے کی کیپیسٹی ہوتی ہے. میرے پاس بس آپ کے لیے شکریہ کے الفاظ ہیں. آپ کی تشریف آوری کا بے انتہا شکریہ. آپ سے گفتگو کرتے ہیں، کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. بہت شکریہ. ناظرین، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.